السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ آج بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے اس حوالے سے کہ ایک تو قاضی فائز عیسی صاحب کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور باقی معاملات بھی چل رہے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کافی تیزی سے چل رہی ہیں، وہ بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اس لیے بھی امپورٹنٹ ڈے ہے آج کہ یہ آج 1 جولائی ہے، اور یہ جو جولائی کا پہلا دن ہوتا ہے یہ کینیڈا میں انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، تو اس لیے تمام کینیڈینس کو ہماری طرف سے، ہمارے چینلز کی طرف سے تمام لوگوں کو ان کی انڈیپینڈنس مبارک۔ اور اس کے اوپر آج بڑے فنکشنز ہوں گے، بڑے یہاں پہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں اور بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کا بھی آپ کو اگر ہو سکا تو دکھائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو وہ ایک ہمارے اور جرنلسٹ ساتھی جو ہیں نور العارفین کراچی میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور ان کے اوپر 15-20 لوگوں نے جا کے ماسک پہن کے ان کو زخمی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں، اس کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ یہ ان چیزوں کا ذرا تھوڑا سا سد باب کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری نہ صرف بدنامی ہوتی ہے، بلکہ پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ بہت ہی نیچے چلی جاتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ضروری اس میں معاملات کو ذرا دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ذرا تھوڑا سا ٹیک اپ کرے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ آج میں نے کہا کہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اطہر منالہ صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، جسٹس اطہر منالہ صاحب نے، جس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں ان میں مزید ایک ٹرن آیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ایک قرارداد پیش ہوئی تھی یو ایس کانگریس میں، اس قرارداد کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا بھی ذرا تجزیہ کرتے ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ ہونا ضروری ہیں، تو یہ صورتحال کدھر جا رہی ہے اس کا ذرا تمام تجزیہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے جناب بریگیڈیئر میاں محمود صاحب، جو کہ فرسٹ پی ایم اے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور میرے لیے بہت ہی اعزاز کی اور خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جوائن کیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کرتے ہیں۔ ہیئر کمز بریگیڈیئر میاں محمود صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ بریگیڈ صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ چلیں یہ قاضی صاحب والا کیس جو ہے اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں، لیکن یہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی اور اس کے بعد امریکہ کی قرارداد کے بعد پھر پاکستان کی اسمبلی میں بھی قرارداد پیش ہوئی، اس کو ٹٹ فار ٹیٹ ریزولوشن کہہ لیں آپ، تو کیا یہ اتنی ڈیمیجنگ قسم کی قرارداد تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں کافی ہلچل اور کھلبلی مچ گئی ہے؟ جی اسرار صاحب، میری سمجھ میں تو اس جو کانگریس نے یہ جو پاس کی ہے قرارداد، یہ بڑی میننگ فل ہے، مگر ہمیں اس کا دیکھنا پڑے گا کہ اس کا صحیح امپیکٹ کیا ہے یہ، اور جی امریکن انٹینشنز کیا ہے اس کے بیچ میں۔ آر دے جینوئنلی کمپلیننگ اباؤٹ ریگنگ آف الیکشنز ان پاکستان؟ آر دے جینوئنلی کمپلیننگ کہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں؟ آر دے جینوئنلی اسپیکنگ کہ یہاں پر جو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں؟ اگر آپ دیکھیں، اور امریکہ اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے جی وہ ہماری ہسٹری، وہ اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پیریڈ ایسا نہیں آیا جہاں پر ہم نے امریکن پالیسی اس ملک میں ایڈاپٹ نہیں کی۔ اگر پہلے بھی الیکشن ریگ ہوئی ہیں تو امریکہ کو ان سب ریگنگ کا پتہ تھا۔ اگر پہلے بھی فریڈم آف اسپیچ ڈینائی کی گئی ہے تو یہ سب چیزیں امریکہ کے علم میں تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ضرورت محسوس کر رہی ہے کانگریس کہ ابھی انہوں نے اتنی اسٹرانگلی ورڈڈ ایک ریزولوشن پاس کی ہے اپنی کانگریس سے۔ اس کا جو ہے آپ اگر دیکھیں سیلینٹ فیچر، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ریگڈ الیکشن کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے لوگوں کو فریڈم نہیں ہے اسپیچ کی، اور ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ابیوز ہو رہے ہیں، ساری چیزیں جو ہے۔ جی اب چیز ہمارے لیے جو سوچنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا جو ابھی جو کام کیا ہے اس حکومت نے کہ الیکشن ریگ کر کے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر کے، اور لوگوں کو سارے ان کے حقوق، ان کے
نہ دینے کے جو ہیں جو بھی اقدام ہیں یہ امریکہ کی مرضی سے ہوئے ہیں یا یہ پاکستان گورنمنٹ کی اپنا انیشیٹو ہے؟ ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے. جی اور میری سمجھ میں تو میں تو یہ سوچتا ہوں جی کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کی بلیسنگ کے ساتھ ہو رہا ہے. مگر انہوں نے اس وقت جو اتنا اسٹرانگ سٹانس لیا ہے جی اس کے امپلیکیشن اس کے کافی امپلیکیشن ہے. اور جو ٹھیک ہے سب سے جو بڑی چیز جو ہے کہ جب بھی کوئی امریکن سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوتا ہے تو اس کے اوپر چھوڑ نہیں دیتے وہ. دیر از اے فالو اپ آن دیٹ. بالکل اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس کا فالو اپ جو ہے وہ کیا ہوگا. فالو اپ میں واقعی وہ پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ وہ انکوائری کرے اور اگر الیکشن رگ ہوئے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کروائے اور اسی طرح جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ ختم کرے اور فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کی بھی جو ہے پاسداری کرے. چیز جو اصلی دیکھنے والی ہے وہ تو یہ ہے جی. اور لیکن جو ہم نے اس کو ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے 901 کا جو مقابلہ ہم نے کیا ہے اب ہماری پارلیمنٹ نے بھی ایک قرارداد پیش کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ مداخلت ہے. تو برگیڈ صاحب یہی تو بات وہ عمران خان کیا کرتا تھا کہ ریجیم چینج جب ہوئی تھی تو انہوں نے مداخلت کی تھی. تو یہ تو بلکہ ایز اے میٹر فیکٹ یہ کوئی مداخلت بھی نہیں ہے, یہ تو انہوں نے صرف ایک کامنٹ کیا ہے اور اس کے اوپر ایک ریزولوشن انہوں نے پیش کی ہے, نشاندہی کی ہے کہ معاملات کس طرف آ کے جا رہے ہیں. تو جو اصل مداخلت ہوئی تھی اس کے اوپر تو یہ مانے نہیں تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے. نہیں جی میں نے امریکن جو ہے کانگریس کا ریزولوشن اس کے اوپر تو جو بات کرنی تھی کر لی ہے. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا جو ہے وہ کیا ریئیکشن ہوا ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹائرلی ریڈیکولس ریئیکشن بائی دی پاکستان گورنمنٹ. اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ وہ گورنمنٹ ہے جن کو امریکن فیسیلیٹیٹ کر کے لے کے آئے. جو انہوں نے وہ رجیم چینج کروائی وہ امریکن کی بلیسنگ سے ہوئی, بلکہ امریکن سپانسر تھے اس رینج کو, اس چینج آف رجیم کے. یعنی کہ چیزیں تو بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہیں کہ یہ کہتے تھے جی یہ مذاق ہے, یہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہوئی, کوئی رجیم چینج نہیں ہوئی, انٹرنل میٹر ہے. وہ چیزیں ہر طرف سے اس کے ثبوت مل رہے ہیں کہ یہ پرٹیکولر امریکن پالیسی تھی. اور ابھی جی بگڑ صاحب کین یو ہیئر می ناؤ؟ وہ کروا رہے ہیں. مگر ہماری گورنمنٹ کا جو جواب ہے میں تو سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ریڈیکولس اور بیوقوف کانا جواب ہو نہیں سکتا تھا. اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں وہ جب بھی یہ ریزولوشن ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے. کیا فائدہ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے کا کہ اس میں تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو کردار ہے وہ اٹ از دیٹ آف دا سلیوز آف دی امیریکنس. اور اگر امریکہ کے آپ غلام ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر سب کر رہے ہیں تو کس منہ سے آپ قرارداد لا رہے ہیں اپنی اسمبلی میں کنڈیمنگ دی امیریکنس فار دس جو انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے امریکن کانگریس میں. اور اس کے علاوہ جو کیا نام ہے وہ کانگریس میں وہ جو ہے ایک ایم این اے شائستہ پتنی کیا نام ہے اس کا جی شائستہ پرویز ملک صاحبہ. شائستہ انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا. جی یعنی کہ اٹ از کامیکل, ناٹ اونلی کامیکل, میں کہتا ہوں شرمناک چیز ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ امریکہ کی پیداوار ہیں, آپ مرز وجود میں آئے ہیں صرف اس لیے کہ امریکہ آپ کو لے کر آیا ہے.
آپ کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, آپ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہ الیکشن جو ہے یہ ٹوٹلی ریگ کر کے الیکشن جو ہے آپ اس وقت پاور میں آئے ہیں, اور جو بھی پالیسیز آپ بنا رہے ہیں آپ امریکن ڈکٹیشن کے ساتھ بنا رہے ہیں. تو آپ کس منہ سے امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ ہاں ضرورت تو ہے اس چیز کی کہ ہم اس وقت ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیں اور امریکہ کو میسج دیں کہ ابھی ہم امریکہ کی ڈکٹیشن جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, چاہے وہ یہ مسئلہ ہو یا باقی جو پالیسیز وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں وی شوڈ ہیو اے فرم ریزولو کہ ہم ان پالیسیز جو ہے ان کو ہم نہیں مان. تو یہ بریگیڈ صاحب یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس وقت کیسے تو پاکستان نے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن شو کیا جیسے کہ انہوں نے شو کیا ہے, اس کو پریکٹیکلی اگر انہوں نے شو کیا یا ڈسپلے شو کیا تو پھر تو ان کے ساتھ تعلقات امریکہ کے مزید خراب ہو سکتے ہیں, تو ان کی تو اپنی گورنمنٹ جو خطرے میں پڑ جائے گی. نہ جی بالکل, مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکن جو ہیں اس سے آگے نہیں جائیں گے, اور یہ جو ہیں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ یا امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور جو رپورٹ پچھلے دنوں میں آئی تھی بریگیڈ صاحب وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اور وہ انٹرسیپٹ کی تھی. تو انٹرسیپٹ نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو کوئی وعدہ کیا گیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پالیٹکس میں نہیں آئیں گے, تو وہ پھر انہوں نے وائلیٹ کر دیا ہے, اور یہ شاید وعدہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تھا. یہ کتنی ایک بڑی کوئی ریویلنگ قسم کی سٹوری ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی وہ انٹرسیپٹ کی ابھی پوری رپورٹ تو میں نے نہیں پڑھی, مگر جو تھوڑا بہت جو میں نے سنا تھا وہ ایک مسلمان جرنلسٹ ہے انٹرسیپٹ کا, پتہ نہیں نام مجھے اس کا یاد نہیں, مرتضی حسین. مرتضی حسین. اس نے ایک رپورٹ لکھی ہے جس میں اس نے عمران خان کو بھی کوٹ کیا ہے کہ کئی چیزیں اس کو عمران خان نے بتائیں اور کئی چیزیں اس کو اپنے دوسرے ذرائع جو ہیں وہ ان سے معلوم ہوئے. ابھی اس وقت تک میں کلیئر نہیں ہوں کہ کون سی چیزیں عمران خان نے بتائیں اور کون سی چیزیں اس نے دوسرے ذرائع سے جو ہیں وہ معلوم کیجیے. بٹ چیز یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے اگر یہ ٹھیک ہے, اور مجھے تو کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم سمجھیں کہ یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, تو اگر ہم اس کو صحیح مانتے ہیں تو اٹ ریفلیکٹس آن جنرل عاصم منیر's کیریکٹر, کہ جب اس کو سوٹ کرتا تھا اس نے بڑا صاف الفاظ میں کہا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پالیٹکس میں آنے کے لیے, اور جب ٹائم آیا تو ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے وہ عاصم منیر جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو ہاؤ ڈز ہی جسٹیفائی دیٹ کہ اس کا جو پہلا پرومس تھا کہ جی میں پالیٹکس میں نہیں رہوں گا وہ غلط تھا, یا ابھی اب جو اقدام کر رہا ہے یہ غلط ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ صاف ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کی کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں یہ امریکن ایما کے اوپر ہو رہا ہے. اور جنرل عاصم منیر جو ہے اس نے بھی جو پالیسیز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہ ٹوٹلی انڈر دی امریکن انسٹرکشن. اس یہ جو سٹوری ہے اس میں ہے یہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لائن کے کچھ مسائل فلاز وغیرہ ہیں, لیکن اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے, ہم تو اس کو اسی طرح ہی لیں گے جس طرح انہوں نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اگرچہ وہ بھی انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس میں ٹائم لائن کے مسائل تھے, لیکن پھر بھی جو آپ بات کر رہے ہیں اصولی طور پر تو چلیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے ہاں امریکن اسپانسرڈ اس طرح کے کوز اور رجیم چینجز اور سب کچھ اس طرح کے ہو رہے ہیں, یہ تو پھر بریگیڈ صاحب یہ جو سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو پاکستان ول بی ہیڈنگ ٹو اے ڈیزاسٹر آئی گیس. نہ جی بالکل, میں تو آج سے نہیں, میں تو جب پہلا مارشل لا لگا تھا اس وقت سے میرا تو یہ پکا یقین ہے کہ مارشل لا
یا ملٹری رجیم جو ہے وہ کوئی آنسر نہیں ہے پاکستان کی پرابلم، بلکہ they leave more problems in the wake of it than what they set about to correct. اور ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ بار بار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے جو بھی ارباب اختیار ہیں آئی تھنک ان کو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہماری مسلح افواج ان کو ملک کے چلانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اپنا رول ادا کریں ایک ملٹری آرگنائزیشن کا جو ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے اندرونی اور بیرونی، جس کی ٹریننگ ان کو ملتی ہے، جس کی ان کو ٹریننگ ملتی ہے اور جس کے لیے ان کی رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جہاں تک مسلح افواج کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی جو بیسک رول ہے وہ اس ملک کا دفاع کرنا، بیرونی طاقتوں سے بھی اور اندرونی طاقتوں سے بھی، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کو جو ہے کیا نام ہے سپورٹ کرنا، اور اس کی وائلیشن جو ہے وہ نہ ہونے دی. اب جب سے یہ ہماری آرم فورسز پولیٹیکل فیلڈ میں آئی ہیں، ان کے تو دن رات جو ہے وہ اسی کیا نام ہے سوچ کے اوپر یہ ان کا زیادہ جو ہے کنسنٹریشن ہے، اور اس سے آپ نے جو بیسک جو ان کا رول ہے اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ابھی سبورسو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کتنی زیادہ ہو گئی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں اس کا بیسک ریزن ہی یہی ہے کہ ہماری جو ہے آرم فورسز وہ دوسرے اور کاموں میں لگے ہوئی ہیں، اور جو ان کا بیسک رول ہے کہ ہم نے انٹرنل جو ہے کیا نام ہے یہ جو سبورسو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اس کے اوپر اتنا دھیان نہیں ہے ان کا. تو پھر بریگیڈ صاحب کوشچن پھر تو اٹھتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ جب ان کو پتہ بھی ہے کہ ہماری ٹریننگ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ یہ کام کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ڈونٹ یو تھنک دی اسٹیبلشمنٹ ہیز پلیسڈ اٹ سیلف ان اے کونڈری اور ناؤ ان اے بلائنڈ ایلی ناؤ؟ نہیں، میں تو کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو ہے اس وقت فوجی قیادت انہوں نے اپنے آپ کو ایک بلائنڈ ایلے کے جو اندر جو ہے وہ دھکیل لیا ہے. نہ اس سے کوئی وہ راستہ اس نہیں ہے نکلنے گورنمنٹ کا؟ کو ہے جی، نہ وہ اس اس سے نکلنے کا؟ گورنمنٹ نہیں، اس وقت تو وہ حل ڈھونڈ رہے ہیں مگر ان کو حل مل نہیں رہا، کیونکہ نہ وہ عمران خان کو منا سکتے ہیں سو فار جو چاہتے ہیں. وہ عمران خان نے اپنی جو ہے شرط جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے کہ آپ یہ چیز کریں گے. وہ تو ہر بیسیکلی کہتا ہے یہ ہے کہ میرا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ ریسٹور کریں گے تو تب میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کے اور بھی کوئی شاید ہوں کوئی کنڈیشنز، مگر فی الحال عمران جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ حکومت کرنے کے لائق قابل ہی نہیں ہے. تو اس وقت ہماری جو ہے ارباب اختیار جو ہیں اس وقت ان کو تو فکر ہوگی کہ ان کی کوئی کسی ایک طرف جو ہے وہ جا نہیں سکتے، اور بیچ میں اس وقت وہ ڈھونڈ رہے ہیں راستہ کہ کون سا راستہ جو ہے وہ ٹھیک راستہ ہو. اور ہماری سب کی کوشش تو یہی ہے کہ ہمیں اس کوانڈری سے جس میں ہمارے آرم فورسز پھنس گئے ہیں، اس کوانڈری سے نکلنے کے لیے ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے. تو اور یہ ملک سے یہ جو بات کر رہی ہیں بریگیڈ صاحب کونڈری کی، اس میں تو پھنسنے اور اس بلائنڈ ایلی میں جا کے پھنس جانے کا ایک امپیکٹ تو یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں افغانستان کے متعلق جو ہیں وزیر دفاع کیا بیان دے رہے ہیں کہ ہم ہاٹ پرسوٹ کرتے ہوئے اگر ہم افغانستان کے اندر جا کے بھی اٹیک کرنا پڑا تو ہم کریں گے. ادھر سے افغانستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں ان کا جواب آ رہا ہے کہ جی اگر آپ کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں گے. پھر آپ چائنا کے ساتھ دیکھ لیں ہمارے معاملات جو ہیں وہ کتنے سرد مہری کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، کولڈ اسٹوریج میں چلے گئے ہوئے ہیں. سی پیک جو ہے وہ پریکٹیکلی اس وقت اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے.
تو دیکھیں نا پرائز کتنی بڑی ہم دے رہے ہیں اس بات کی. نہیں اسرار صاحب دیکھیں نا کہ جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ پاکستان کو پیغام دے رہے ہیں مگر پاکستان کو جو ہے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ چائنا میں جب وزٹ پہ گئے تھے شہباز شریف کیسی اس کی ریسیپشن ہوئی. کوئی ایک بھی چیز نہیں جو کہ وہاں پر کیا نام ہے جو جس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کیا گیا ہو. اور بعد میں ان کا ایک وہ منسٹر آیا اس نے آ کے پاکستان میں جو بیان دیا اس نے بڑا واضح بیان دیا کہ آپ اپنے گھر کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کریں تبھی آپ کی جو ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا اس چیز کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کی ایڈوائس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. آپ کی پالیسیز جو ہیں ان کو بنانے میں کن کا ہاتھ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ امریکن ہاتھ میری نظر میں تو بڑا عیاں ہے. اور جب تک کہ ہمارے ارباب اختیار اس امریکن پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں گے اس ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمیں جی پلیز ہاں جی فنش کر لیں آپ. نہیں ٹھیک. اچھا میں اب آخر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تمام صورتحال ہے اس کا ایک اور بہت ہی خطرناک پہلو یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے اس کی حالت آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے ایک کیس جو ہے وہ نہیں نمٹ رہا جو کہ بلے والا انہوں نے نشان پہلے چھینا. پھر اس کے بعد جو ریزرو سیٹس کا معاملہ چلا وہ اس کو کھینچتے چلے جا رہے ہیں. اب سنا ہے کہ ان کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے تو شاید اس لیے اس کو لنگر آن کر رہے ہیں. آج اس کی پھر ہیئرنگ ہے. اب پتہ نہیں آج بھی فیصلہ آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس میں بری طرح ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سوائے کچھ جو انسٹنسز ہم دیکھ رہے ہیں کچھ جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اوور آل دیکھیں کہ جو ہماری عوام ہے ان کی جو توقعات ہیں جو جوڈیشری سے نارملی ہوا کرتی ہیں وہ پوری ہونے کو نہیں دے رہی. اس میں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشری کا ٹیسٹ ہے. آئی تھنک ابھی کل ہی شاید چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کسی فنکشن کے اوپر اسپیچ کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ نو نیشن کین پروگریس وداؤٹ ڈسپنسیشن آف جسٹس. اب آپ اس چیز کو مانتے ہیں مگر یہ ڈسپنسیشن جو کرنی ہے جسٹس کی وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ تو آپ نے کرنی ہے. تو اس لیے آپ کو تو اپنی ساری توجہ دینی چاہیے ڈسپنسیشن آف جسٹس کے لیے. اس کے لیے آپ سارے کام کریں. اور اس میں ابھی آتا ہوں کہ جوڈیشری میں کون کون سے امپورٹنٹ کیسز ہیں اور وہ کس سٹیج پہ ہیں اور ان کی کیا پروگریس ہو رہی ہے. پہلا کیس آپ نے بتایا تھا وہ ریزرو سیٹس کا جس کے لیے فل بینچ بنا ہوا ہے اور وہ آج بھی اس کی تاریخ ہے. اب جہاں تک کہ اس کیس کا تعلق ہے آپ نے بھی کہا کہ اس کو کافی پرولونگ کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ ایک بڑا بیسک کیس ہے اور اس کی جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے یہ کوئی اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے بلکہ اس کے اوپر جو جسٹس عطر المنلہ نے جو 4.4 پیجز کا نوٹ لکھا ہے I think that is a very clear in fact line جی. اور وہ اس نے جو چیزیں کہی ہیں اس نے ایک چیز تو کہی ہے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں اس نے پی ٹی آئی کو اپنا الیکشن سمبل نہیں دیا تھا اس کی رانگ انٹرپریٹیشن کی الیکشن کمشنر نے اور رانگ انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی انتخاب میں حصہ ہی نہیں لینے دیا وچ اب جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور دیٹ واز ناٹ دی انٹینشن. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جیسا کہ اس نے عطر المنلہ نے اپنے 4 پیج نوٹ میں لکھا ہے
تو سپریم کورٹ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ اس الیکشن کمیشن کے خلاف ایکشن لے جنہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ان کو جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا. اس سے زیادہ اور کوئی کرائم ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے؟ اور دوسری چیز جو اس نے عطر المن اللہ نے کہی کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ہمیں بتائیں کہ اس میں کون کون سی جو ہیں کمپلینٹس آئیں سارا پیریڈ آف الیکشنز میں, اور وہ ساری ڈیٹیلز دیں کمپلینٹس کی. اب ہوپ کہ وہ الیکشن کمیشن ساری کمپلینٹس جو آئی ہیں ان کو جو بے تحاشا ہیں سینکڑوں میں ہے وہ پروڈیوس کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے, اور سپریم کورٹ پھر ان سے پوچھے گی کہ آپ کے پاس اگر اتنی کمپلینٹس آئی ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا, آپ نے کیا اقدام کیے کہ یہ جو کمپلینٹس جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ جو چیز ہے یہ اس کا تو بڑا کلیئر یہ ایویڈنس ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا, اور پوری کوشش کی کہ جتنی رکاوٹیں یہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ کھڑی کر سکے وہ کھڑی کریں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو چیز اس نے عطر المن اللہ نے, میں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے بتائیں کہ کون سی اتھارٹی ہے ای سی پی کے پاس جس سے اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا ہے. بڑا کلیئرلی اس نے یہ بڑا کلیئرلی لکھا, یہ بیسیکلی انڈائٹمنٹ ہے ان کی طرف سے. جی. اور اس کے علاوہ اس نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انٹرسٹنگ کیا, وہ تو آلریڈی تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے الیکشن ریگنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے جس کو ابھی تک سماعت کے لیے نہیں کیا گیا, سپریم کورٹ میں نہیں ان کو ڈالا. اور یہ جسٹس عطر المن اللہ نے خاص کہا ہے کہ آپ وہ جو پٹیشن ہے ریگنگ آف الیکشن والی وہ آپ اس کو یہ جو ہے ریزرو سیٹس کے ساتھ ملا کے جو ہے اس پٹیشن اس کو آپ سنیں. تو دیٹ مینس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی ہم دوسری کونڈری کی بات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی, اسی طرح کی کونڈری جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب بھی اب فیس کریں گے اس لیٹر کے بعد, اس نوٹ کے بعد. نہ جی, قاضی صاحب کو فیس تو کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس وقت وہ تھوڑی بہت حرکت میں ہے, اور میں بعد میں بھی آؤں گا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اور لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی, مگر پہلے میں جو ہے بریگیڈی صاحب ہمیں دوسرا اس میں ہمیں کرنا پڑے گا, وہ ایک آدھ دن میں ہم دوبارہ کر لیں گے. ابھی چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ کر کے پھر دوبارہ اس کے اوپر بات کر لیں. اور کیونکہ مجھے یہ خدشہ پیش کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے جس میں قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک ڈائلیما فیس کر رہے ہیں اور پھنس چکے میں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی جج کے اوپر پریشر ڈال کے بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جائے, اور پھر بینچ جب ٹوٹے گا تو پھر نیا ایک بینچ بنے گا, فل بینچ, جس میں جو نئے انڈکٹڈ جو ججز ہیں وہ بھی شاید اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. تو لیٹس سی آج کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر مزید ہم تفصیلات سے بات کریں گے بریگیڈ صاحب انشاءاللہ. اور میں ایک چیز ضرور بات کرنا چاہتا ہوں جی, وہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے, جسٹس شہزاد نام تھا شاید ان کا, جی وہ آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں, جو ابھی سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں. انہوں نے ان کے سامنے ایک کیس تھا, وہ لاہور میں ریگنگ آف الیکشن کا جو تھا کیس ان کے سامنے وہ لگا. جج محمد عباس صاحب کی طرف سے جو آیا تھا جی, وہ ایک انہوں نے ان کی طرف نہیں, انہوں نے جب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے وہ کیس جو ہے وہ جسٹس کیا نام ہے شاہد کریم کے سامنے جو ہے وہ لگا دی. اب اس کے لیے جو جسٹس شاہد کریم نے جو باتیں کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں
کہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ اف ہی کین کو کہا انہوں نے جی، اینڈ اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کی بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور اس کے اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ جو ایجنسیوں کا جو رول ہے وہ رک جائے گا. سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ججز ہیں ان کو یہ جو ہے ان کو جو کالیں آتی ہیں وہ ان کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ساری جو کالیں ان کو آتی ہیں ان کو ریکارڈ کرنا چاہیے اور ریکارڈ اپنے پاس رکھنا چاہیے. دوسری چیز اس نے یہ کہی ہے کہ یہ جتنے بھی انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ISI ہو، IB ہو، جو بھی ہے، یہ سارے پرائم منسٹر کے نیچے آتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ پرائم منسٹر شوڈ انشور کہ نن آف دیز جو ہیں انسٹیٹیوشنز دے شوڈ انٹرفیئر، اور وہ پریشر ڈالے عدالتوں کے اوپر. اور ساتھ ہی اس نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جتنے بھی ہیں فارم 45 اور 47 وہ آپ جو ہیں وہ لے کر آئیں. اور اس نے نیکسٹ تاریخ شاید 7 جولائی جو ہے وہ مقرر کی. چلیں اس پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بڑی اچھی اچھی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور جوڈیشری ہم نے شروع میں جس طرح کہا تھا کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے کھڑے ہو رہے ہیں، اگرچہ ابھی بھی دیر از مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، لیکن یہ کہ چلیں کم از کم ہوا کے کچھ جھونکے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ریڈی صاحب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم. جی اوکے جی، تھینک یو جی.